बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, शबाना हाउस की तीनों जो है माँ बेटी और बहू का मैंने अभी व्लॉग नहीं देखा है, बल्कि माँ और बेटियों की जो वीडियो देखी है और उसमें वेडिंग एनिवर्सरी मनाई गई है इनकी अम्मा की। अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की मैं कोई बुराई नहीं कर रही, ठीक है, ज़िंदगी होती है, इंसान खुशियाँ सेलिब्रेट करता है। मगर बात यह है कि जिस तरह से खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद जब पब्लिक उसको देखेगी तो उसके बाद व्यूज़ तो आएंगे ना। अब वो व्यूज़ चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो डिपेंड करता है इनकी वीडियो पे। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ना, और उस पे मैं ये स्पेशली मैंने एक वीडियो रखी है कि वो सब के लिए शायद थोड़ा सा लेसन हो जो हासिल करना चाहें। वो ये है कि अम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है और यहाँ पर अम्मा जो है अपनी पसंद के खाने बना रही है, और यहाँ पर वही हो रहा है एज़ यूजुअल, उनकी जो बहू है वो उनके साथ हेल्प कर रही है। मगर यहाँ पर जिन बच्चों की वो माँ है वो क्या कर रहे हैं? बात यह है कि हर एज में इंसान को तोहफ़े तोहफ़ की लालच नहीं होती कि हर वक्त वो सोचे तोहफ़े तोहफ़ मिले। हाँ, शौहर की तरफ से तो उनको ये लालच थी कि अच्छे से अच्छा वो गिफ्ट दें, और इसीलिए वो बहुत देर तक मॉल में घूमती फिरती रही। तब भी उनको कोई जोड़ा पसंद नहीं आया, और जो आउटफिट उन्होंने पसंद करके निकाला तो हैरत ये है कि उन्होंने वहाँ पे चेक ही नहीं किया कि वो उनके सही आएगा भी या नहीं। उसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा थी और उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा थी कि अब अगर वो उसको आल्टर वगैरह करवाएंगी तो जाहिर है एम्ब्रॉयडरी भी कुछ ना कुछ कटेगी। तो यहाँ पे तो पता चल गया कि उनकी शॉपिंग करने का क्या अंदाज है। मगर जब दोनों बेटियाँ ये सोच के आ रही हैं कि भाई मेरी अम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी है, और इसीलिए जो है अंबर साहिबा ने अपने 2 दिन पहले सास ससुर की वेडिंग एनिवर्सरी बहुत अच्छी तरीके से की, बहुत अच्छे गिफ्ट लिए उनके लिए। और आप ये देखें, उनको खाना पकाना नहीं पड़ा घर में। मगर यहाँ क्या हुआ कि इन दोनों की जो बेटियां हैं और बेटे हैं, और मोहसिन को तो मैं इसलिए इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि ये उसे जो है किसी चीज़ में शामिल करते ही नहीं है, और स्पेशली कोई भी चीज़ जब डिस्कस होती है तो ये कहते हैं हम तीनों बहन भाई, हम तीनों बहन भाई। तो यहाँ पे वो तीनों लाडले बहन भाई जो हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब अभी 2 दिन पहले हमारे जो बहनोई साहब ने जो वेडिंग एनिवर्सरी की दावत दी है, वो खुद दी है, अपने माँ बाप को बाहर खिलाने की दावत दी है, बड़ी अच्छी सी उन्होंने ट्रीट दी अपने माँ बाप को। हालांकि उनके पास कोई इतनी ख़ास कन्वेंस भी नहीं है, सर्दी में वो लोग बाइक पे घूम रहे थे लेकिन वो वहीं इंजॉय कर रहे थे। सो एक दिन ऐसा हो जिस दिन जो अम्मा है वो अपने घर की जिम्मेदारियों से दूर रहे, आज़ाद रहे। मगर यहाँ क्या हुआ, उल्टा ही हो रहा था। यहाँ अम्मा सारा काम कर रही थी। अब एक पॉइंट ये है कि ज़ाहिर है इनको काम इसलिए करना था कि उनको अपना कंटेंट बनाना था, और कुकिंग की एक पूरा व्लॉग भी हो गया, कंटेंट भी हो गया, व्यूज़ भी हो गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक बात ये निकल के आई कि इनकी जो दोनों बेटियाँ हैं, क्या वो ये नहीं सोच सकती कि हम अपनी माँ को अपनी तरफ से कोई ट्रीट दें? कि अगर ऐसा होता तो वो वीडियो नहीं बनता, वो व्लॉग नहीं बनता, बनता डेफिनेटली। और यहाँ पर कुकिंग विद शबाना जो सारी दुनिया की सालगिरहों के लिए केक बनाती हैं, वो बेसिकली अपने लिए केक बनाती, और बाकी जो इनकी दोनों बेटियाँ भागती हुई आती हैं ना माँ के पास, वो खुद ना बनाती कुछ, मगर अपनी माँ को आउटडोर वो दावत दे सकती थी। यहाँ ये हालत है, दोनों बेटियाँ आ जाती हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, वैसे आप खाना खाने आए, आपका घर है, मैं कभी उसमें मना नहीं करती कि ना आओ। मगर कोई एक स्पेशल ओकेजन हो तो उस वक्त इंसान ये नहीं चाहता कि भाई हम बस गिफ्ट ख़रीद के दे दें और पका पकाया हमें मिल जाए, पहले हम खाएं और जो बच जाए वो घर ले जाएं अपने हस्बैंड्स के लिए। तो इस किस्म का सिनेरियो होने से ये बेहतर होता है कि एक दिन अपनी माँ को अपने बाप को दें, और दोनों के चैनल्स हैं, दोनों की एक अच्छी खासी इनकम है। इनके लिए अगर एक दिन में ये इतना पैसा जितना हैदराबाद के रेस्टोरेंट्स में ये दावतें मावतें खाते हैं तो आई थिंक इतना खर्चा होता तो कोई इतना इनको वीडियो से सब मिल जाता है। क्यों गुड़ियों ने अपने बेटे की बर्थडे नहीं की थी क्या, वहाँ जाके खाना नहीं खाया था? सही है ना। तो इसी तरीके से इनको भी ऐसा करना चाहिए था कि आउटडोर कुछ खाना खिलाते और घर का थोड़ा सा माहौल चेंज होता। मगर इन्होंने यही सोचा कि दोनों बेटियां जो हैं वो भागती हुई जाएंगी और बस खाना खाने जाएंगी। हमेशा खाना खाती हूँ माँ के घर, लेकिन एक दिन का इतना एहसास होना चाहिए था कि आज अपनी माँ को किचन से रिलीफ दें
ٹھیک ہے، اور کچھ ہم بنا کے لے جائیں، دونوں آپشن تھے ان کے پاس. اور گڑیا جو اتنا بنتی ہے، میں یہ پکاتی ہوں، میں وہ پکاتی ہوں، میں ساگ بناتی ہوں، میں پورے محلے میں بھیجتی ہوں، میں کھیر میں نے 8 کلو بنائی، دیکھتی تو 3 کلو کی تھی، وہ گھر میں تو کم پڑ گئی تھی کھیر وہ. تو ایسی لمبی لمبی پھینکنے والے جو ہوتے ہیں وہ پروف نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے پاس پروف کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ان کی اماں نے بڑے کھانے وانے بنائے، کھانا خود ہی بنا رہی ہیں صبح سے، اور اپنے ساتھ اس کی معطر کی بھی انہوں نے شامت بلائی ہے. بھائی آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہے تو آپ اپنی ویڈنگ اینیورسری میں اس بہو کی بھی درگت بنائی ہوئی ہے بیچاری کی. پھر یہاں پہ یہ گفٹ وغیرہ جو لائے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ گڑیا جاتی ہے، وہ بھی کوئی امپورٹڈ چیزیں نہیں گئی، کوئی مال نہیں گئی، وہ بیگ بھی اس نے ایسے ہی لیے ہیں جیسے جس اسٹور سے ان کے ابا نے سوٹ لیا تھا، تو ان کی اماں نے کہا تھا سستا سا سوٹ لے آئے اس والے اسٹور سے، میں نام نہیں لوں گی اس کا، لیکن اسی اسٹور میں گڑیا کھڑی ہوئی لوکل قسم کے بیگ لے رہی تھی اماں کے لیے. تو بھائی جب آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں تو آپ مالز جاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے لیتے ہیں، برانڈڈ چیزیں لیتی ہیں، اور جب اماں کے گفٹ دینے کی بات آئی تو آپ نے چھوٹے چھوٹے سے گفٹ لے کے ایک اسٹور سے لے کے ان کو پرس دے دیے جو کہ بالکل لوکل سے پرس ہیں. پھر یہاں پر میں یہ بھی دیکھوں گی کہ ان کے یہاں جو محسن ہے وہ ان سے اتنا الگ کیوں ہے. آپ نے دیکھا کہ کیک کٹنگ ہوئی تو محسن صاحب تھے ہی نہیں، وہ نیچے تھے، نہ معطر تھی، معطر بھی بعد میں آئی. تو انہوں نے سوچا بس میری دونوں بیٹیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، اٹس اوکے، کیک کٹنگ کر لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا، جب کاٹتے ہیں کیک تو پوری فیملی جو ہے ساتھ ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ محسن جب اوپر آتا ہے تو کافی ریزرو سا رہتا ہے ان سے. وہ ریزرو اس لیے رہتا ہے کہ خود اس کو منہ نہیں لگاتے، اس کو ویلیو نہیں کراتے. اگر یہ اس کو بھی بلاتے کہ نہیں محسن کو پہلے اوپر آنے دو پھر ہم کیک کاٹیں گے، تو کیا اس کے دل میں ان کی ویلیو نہیں بڑھتی؟ یہاں تو وہ محسن پیچھے کھڑا ہوا اور اماں کو پتہ نہیں، اماں اپنی بیٹی کے ساتھ تفریح میں لگی ہیں. بعد میں انہیں خیال آیا کہ ہاں میرا بڑا بیٹا میرے سائڈ میں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ ایک جگہ دکھ بھری داستان بتاتی ہیں، فیملی والوں کی سارے چٹے بٹے کھول کے رکھ دیتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ خود دادی نانی بن چکی ہیں اور آپ ان لوگوں کو گھسیٹ کے لے آتی ہیں جو اب جو ہے دنیا میں نہیں ہے. تو کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے آپ چپ نہیں رہ سکتی؟ ویڈیو میں ہر عورت کو کوئی نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے اپنے سسرال والوں سے، اور خود یہ کہتی ہے میں تو پتہ نہیں کتنی جنتی ہوں، معصوم ہوں، سب ظلم میرے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی سچویشن میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کہانیاں آپ اپنی بہو کو سنا رہی ہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی بہو بھی آپ کو آپ کے لیے کیا کیا سنانا چاہتی ہو. وہ بھی کسی سے آپ کے بارے میں شکوے شکایتیں کرے، وہ بھی آپ کی ایسی پول پٹیاں کھولے جو اس کے دل میں ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فرشتہ ہیں، آپ کی ساس بہت ظالم تھی، سارا ظلم انہوں نے کیا، اب آپ خود کیا کرتی ہیں اپنی بہو کے ساتھ، وہ بھی کبھی کبھی سوچیں. پھر یہاں پہ سب سے بڑھ کے بات یہ آتی ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو جس طریقے سے ہر لیول پہ اگنور کیا جاتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، ایسا کیا ہے کہ جو محسن ہے اور مقیم صاحب ہے ان کی بھی کوئی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپس میں. کہیں نہیں لگتا کہ جیسے تحسین بات کرتا ہے، مذاق کرتا ہے اپنے ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ، اس طریقے سے محسن کبھی بھی بات نہیں کرتا، کبھی بھی مذاق نہیں کرتا. چلیں چھوڑیں مذاق کی بات، ہر ایک کی نیچر اپنی الگ الگ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیچر اس قسم کی نہ ہو، مگر وہ فری ہو کے بھی بات نہیں کرتا. جس طرح ایک باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ہیلو ہائی کرنا، ہاتھ ملانا، وہ کافی ریزرو رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں محسن کو اور معطر کو بلایا گیا کیونکہ معطر آئی گفٹ دینے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ محسن کو بھی بیٹھنا پڑا. اور میں یہی دیکھ رہی تھی محسن اتنی دیر کیسے بیٹھ گیا. تو ظاہر ہے جب اس کو عزت ہی ملے گی، جب فوراً گڑیا کہہ دے گی کہ محسن تو بچوں کو رلا دیتا ہے، فوراً ہی امبر یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی تحسین کو بچوں کو بہت پیار کرنا آتا ہے، تحسین کے پاس بچے بہت خوش رہتے ہیں، آپ انڈائریکٹلی ٹیز کریں گے اس کو تو وہ شخص کبھی بھی اس قسم کی گیدرنگ میں نہیں آئے گا. اور ایک بات بتاؤ، معطر بہت کچھ دیکھ رہی ہے، معطر کو بھی کل کو کوئی اس سے پوچھے نا، وہ 10,000 شکایتیں ان سے زیادہ لگا سکتی ہے اپنی سانس کی جتنی انہوں نے لگائی ہے. جبکہ یہ تو ایک ایسی زندگی گزار رہی ہیں کہ ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی شکایت کرنے کی. جس طریقے سے انہوں نے ویڈنگ اینیورسری اس وقت سیلیبریٹ کی ہے، اور میں یہ بولوں کہ جس وقت یہ نئی نویلی دلہن کی طرح کھڑی ہوئی ہیں اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہوئے ہیں، پہلا سال ہے شادی کا. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کسی آنے ہو کے کہ نانی جو ہے وہ واقعی میں نئی نویلی دلہن بن گئی. ساڑی انہوں نے ایسی پہنی ہے کہ ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے لوگوں کا. بھائی ٹھیک ہے آپ ویڈنگ اینیورسری منائیں، لیکن اپنی عمر، اپنا رتبہ، اپنا رشتہ، اس تمام چیزوں کو مخلوط نظر رکھنا چاہیے. اب اگر
اس ایج میں کوئی اس قسم کی ساڑی پہن کے بیٹھ جائے جس قسم کی آپ کو تحسین کی شادی میں پہننی چاہیے تھی، وہ کچھ زیادہ جلدی پہن لی آپ نے، تھوڑا سا انتظار کرتی۔ جب آپ تحسین کے نکاح میں یا شادی میں یا ولیمے میں اس طرح کی ساڑی پہنتی تو وہاں یہ بالکل پراپر چیز میچ کر جاتی، کیونکہ وہاں بہت زیادہ چمکدار کپڑے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اماں نے تو ساڑی پہن لی، ٹھیک ہے، اور گولڈن کام والی، لیکن وہ جو شوہر صاحب ہیں وہ اتنے کنفیوز اور اتنے بیچارگی ان پہ نظر آ رہی ہے، بور سے وہ نظر آ رہے ہیں، تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، جہاں گھسیٹ کے بٹھاؤ وہ وہاں بیٹھ جائیں گے، جہاں جگہ دو وہ وہاں گر جائیں گے۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوگا کہ وہ تو شکایت بھی نہیں کرتے۔ اور اگر اماں نے اتنے چمکدار کپڑے پہنے تھے تو بیٹیوں کو بھی ویسے ہی فینسی کپڑے پہننے چاہیے تھے، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم بالکل بیوقوف لگیں گے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور اگر اتنے بڑے آپ کو ساڑی آپ نے اچھی والی بڑی فینسی ساڑی پہنی ہے تو تھوڑا ایکسپینسو لیول پہ جا کے ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرتے، کچن میں کھانا بنا کے اور وہیں کارپیٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، آئی تھنک وہ کوئی اسپیشل ڈے نہیں ہے۔ ان کی ویڈنگ اینیورسری پیچھے رہ گئی ہے شاہزیب کے اماں ابا کے ویڈنگ اینیورسری۔ انہوں نے اپنی ایج کے لحاظ سے کپڑے پہنے، ایج کے لحاظ سے فیشن کیا اور تمیز سے باہر جا کے کھانا کھایا، ایک دن انہوں نے انجوائے کیا۔ یہ نہیں کہ بھائی ویڈنگ اینیورسری والے دن بھی آپ کو پڑھائے کہ میں ولاگ بناؤں کچن میں اپنا، کیونکہ کوکنگ کے نام سے میرا چینل ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ویڈیو دیکھ کے سامنے تو آنی تھی اور آ چکی ہیں۔ ویورس، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا۔ I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.